السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 سورہ البقرہ سے آج ہم تفسیر کریں گے۔ پیچھے ہم نے کل کی تفسیر میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے اور نعمتیں دیں، اور جن میں ایک احسان یہ تھا کہ فرعون نے انہیں غلام بنا رکھا تھا، شدید ترین عذاب میں اور آزمائش میں مبتلا کر رکھا تھا، ان کی بچوں کو مار دیتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی، فرعون کی غلامی سے آزادی عطا کی اور فرعونیوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 51 میں کہ وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ واو عین دال وعد کہتے ہیں ایک دوسرے سے وعدہ کرنا۔ تو موسیٰ نے اللہ سے ملاقات اور اللہ نے ملاقات کا وعدہ اور اللہ نے کتاب دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا۔ ثم پھر اتخذ تم بنا لیا تم نے العجل بچڑے کو۔ عجل عین جین لام عجل کہتے ہیں گائے کے بچے کو جو 1 ماہ کا ہو۔ من بعدی ہی اس کے بعد، یعنی موسیٰ کے کوہ طور پہ جانے کے بعد تم نے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے۔ ظالم کیوں کہا ان کو؟ کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو پوجنے لگے تھے، شرک کر رہے تھے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ادھر طور پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایات عطا فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات دلوا کر ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت عطا فرمائی۔ اب اس معاشرے کو مکمل ضابطہ حیات کی ضرورت تھی، لہٰذا تورات کی شکل میں کتاب ہدایت عطا فرمانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلوایا۔ اب ادھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے موسیٰ کو ہدایات عطا فرما رہے ہیں، تو ادھر طور کے دامن میں بنی اسرائیل شیطان صفت سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر سونے سے ڈھالے ہوئے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ قبطی جو تھے، قبطیوں یعنی قوم فرعون کی طویل غلامی نے جہاں بنی اسرائیل کو ذہنی طور پہ یعنی غلام بنا رکھا تھا، وہیں پہ بری عادات اور رسومات کا عادی بھی بنا دیا تھا۔ وہاں ان کے کفر نے ان کے دلوں میں بچڑے کی عقیدت رچا بسا دی۔ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی عقیدت و محبت رچا بسا دی گئی۔ تو اس سے قبل بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر احمر جو تھا اس کو عبور کر کے جب یہ وادی سینا میں پہنچے، جب ان کو فرعونیوں سے نجات ملی، تو راستے میں ان کا گزر ایک بت پرست قوم کے اوپر سے ہوا، تو ان کو دیکھ کر یہ سارے بے قابو ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا ہونا چاہیے جسے ہم سامنے دیکھ سکیں اور اس کی پوجا کریں جیسے یہ قوم پوج رہی ہے۔ سورہ آراف کے اندر آتا ہے ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ تو یہ اس قوم کی بے حسی اور کفران نعمت کے عادی ہونے کا ثبوت ہے۔ حیرت ہے کہ اتنی طویل آزمائش اور رب ذوالجلال کی عظمت اور قدرت کے مظاہر دیکھ کر فرعونیوں پر ان کے عذاب جو اللہ کا آیا، وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ ہی جذبہ اخلاص و احساس پیدا ہوا، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور نہ انہوں نے دین کو اپنا مقصد بنایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جرم کے باوجود انہیں معاف فرما دیا اور سنبھلنے کا موقع دیا کہ آگے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یعنی شرک جیسا ظلم کیا، اس کے باوجود ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے، معاف کر دیا تمہیں۔ عفونا جو ہے یہ عین فے واو سے ہے، اس کا معنی ہے، عف کا معنی ہوتا ہے سزا کے مستحق کو چھوڑ دینا۔ تو شرک جیسا جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا معاف کر دیا۔ تو ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے، معاف کر دیا ہم نے تم کو یا تم سے، من بعدی اس کے بعد، ذالکا اس کے یعنی شرک کے بعد، لعلکم تاکہ تم، کیوں معاف کیا؟ تشکرون تم شکر ادا کرو۔
شین کاف رے شکر کہتے ہیں کسی کے احسان کا اعتراف اور اظہار کرنا۔ تو کسی کے احسان اور نعمت کا اعتراف شکر ہوتا ہے، اور شکر جو ہے وہ زبان سے اور عمل سے دونوں طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں معاف کیا؟ تاکہ وہ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلوایا، اس لیے کہ وَإِذْ، اور جب آتینہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور فرقان، لعلکم تاکہ شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ تو فرقان کے معنی ہوتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کسوٹی، اور یہاں اس سے مراد حق و باطل کا فرق واضح کر دینے والی کتاب تورات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جیسے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے قدم قدم پر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح ہم سے پہلی امت مسلمہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، تاکہ یہ اس کے ذریعے سے ہدایت کی طرف آئیں۔ اور فرقان کے اندر تورات بھی آتی ہے، اور جو کہ فرق کرنے والی ہے، الگ الگ کرنے والی ہے حق اور باطل کو، اور اس سے مراد وہ معجزات بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور کتاب کا فہم، یہ ساری چیزیں فرقان کہلاتی ہیں۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، اور سمجھیں گے کتاب کو تبھی جو ہے وہ کتاب سمجھ آئے گی، اور پھر ہم اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو بنی اسرائیل کو بطور ہدایت کتاب دی گئی، یعنی کتاب کا فہم دیا گیا تاکہ وہ ہدایت کی طرف آئیں، لیکن انہوں نے اس سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی۔ تو اب جب کسی قوم کے اندر کتاب آ جاتی ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کتاب کو لفظ بہ لفظ سمجھ کر پڑھے، تاکہ وہ اس کے جو مضمون ہے اس کے مطابق عمل کر سکے۔ آج بنی اسرائیل کی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم سب کے پاس قرآن پاک ہے، سب کے گھروں میں قرآن پاک ہے، ہم سب قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں قرآن کے معنی اور تفسیر سمجھ نہیں آتی، جس کی وجہ سے ہم قرآن پر عمل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ لے جا کر بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے تورات دی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے 23 سال میں تقریباً کتاب عطا کی، تاکہ ہم بھی اس کو سمجھ کر عمل کر سکیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہونا چاہیے۔ قرآن کو سمجھے بغیر ہم قرآن کے ٹیکسٹ پڑھنے سے ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن کے مطابق عمل میں جب تک نہیں ڈلے گی، اس وقت تک ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نہ یہ دنیا کی زندگی ہماری بدل سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، بطور ہدایت لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار ذاکر شاکر بندوں میں شامل فرمائے، بہترین علم اور تقوی ایمان عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔